الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ ابھی برادر صابر صاحب نے جو ہے میرے بارے میں فرمایا کہ عرصے کے بعد، میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو، میں کوئی گزرا ہوا وقت نہیں جو لوٹ کے آ نہ سکوں، لہٰذا آج میں ایک لمبے عرصے کے بعد پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. سامعین کرام، میں نے شروعات میں 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. دونوں بہت ہی مشہور اور معروف آیات ہیں. ایک سورۃ تحریم کی جو کہ توبہ اور استغفار کے تعلق سے ہے، جس کا ترجمہ اگر میں آپ کو سناؤں تو یہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کے حضور، خالص توبہ. کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب دور فرما دے تمہاری برائیاں اور داخل کر دے تمہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہو نہریں جس کے نیچے. سورۃ تحریم. اور دوسری بہت ہی جامع آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جو اکثر و بیشتر ہم خطبات کے جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو اس کے آخر میں سنتے ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم کو حکم دے رہا ہے، فرمان نہیں بلکہ حکم ہے. 3 باتیں اس میں ایسی بیان کی گئی جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 3 باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں منع فرمایا گیا ہے. یعنی اس سورہ مبارکہ کا جو ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے اللہ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا، بھلائی کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا. یہ 3 باتیں کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بیلنس مینٹین کرنے کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے حیائی سے بچو، نامعقول کاموں سے بچو، سرکشی سے بچو. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم یاد رکھو. یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جیسے سمندر کو جو ہے کوزے میں بند کر دینا. پوری دین اسلامیات کی جو تعلیمات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان چند الفاظ کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا. عزیز ساتھیوں، آج ہم 21ویں صدی کے دور میں جی رہے ہیں، جو یقیناً دنیا کا بہترین اور ترقی یافتہ دور دنیاوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. اس میں روزانہ نت نئی ایجادات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دراصل رفتہ رفتہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کے جو ہمارے اطراف میں اس کے اس قدر عادی ہو گئے کہ ان میں سے اگر کچھ بھی ایک ڈسٹرب ہو جائے تو ہماری اس روز زندگی محال ہو جاتی ہے. اب سوچئے، ہم گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، ایک روز گاڑی کسی خرابی کی وجہ سے گیراج میں چلی جاتی ہے. دن بھر ہم فون کا استعمال کرتے ہیں، فون اگر کہیں گم جائے یا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے، گھر میں ہمارا اے سی نہ چلے یا فریج یا واشنگ مشین میں کچھ خرابی ہو جائے یا کسی اور اپلائنس خراب ہو جائے، تو ہماری جو پرابلم جو ہوتی ہے وہ دیکھنے جیسی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی جو ہے درستی ہو جائے تاکہ ہماری زندگی کی رفتار پھر اسی طریقے سے چلنے لگے. عزیز ساتھیوں، ان آرام و آسائش کے سامان کے حصول کو ہم نے اپنا دراصل مقصد زندگی بنا لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ہم ان چیزوں کے اس قدر عادی ہو گئے کہ ہم نے
اس عظیم مقصد کو بھی بھلا دیا جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر۔ رفتہ رفتہ گزرتے دنوں کے ساتھ، گزرتے زمانوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہم نے نہ صرف اس عظیم مقصد کو بھلا دیا، بلکہ ہم نے اپنے خالق کی طرف سے بھی، اس خالق کی تعلیمات کی طرف سے بھی جو ہے غافل ہونا شروع کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، حالیہ دور جو کہ بہت ہی ترقی یافتہ دور ہے، جیسا میں نے آپ کے شروع میں عرض کیا، گزشتہ چند ہفتوں میں اور چند مہینوں میں جو ہے مشرق سے لے کر مغرب تک کے جو ہے اس کی رفتار بالکل تھم سی گئی۔ ہر امیر اور غریب، چھوٹا یا بڑا آدمی، چھوٹا اور بڑا ملک، ہر ایک جو ہے ایک ایسی وبا سے پریشان ہو گیا جس کی خاطر اسے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھروں میں قید ہو کر بیٹھ جانا پڑا۔ اور جب دنیا کی ترقی کی رفتار رکی تو اس کا لازمی اثر جو ہے معیشت پر پڑنا تھا، اور وہ ہوا بھی۔ معیشت کا چکا پوری طریقے سے جام ہو گیا۔ جو صاحب حیثیت لوگ تھے انہوں نے تو کسی طریقے سے اس کو برداشت کر لیا اور سروائیو کر لیا، لیکن دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو روزانہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تاکہ 2 وقت کی روزی اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کما سکے، اسی کے ذریعے ان کا گزر بسر ہوتی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، پچھلے کچھ دنوں میں ہوا یہ، ہر کاروبار جو بالکل بند ہو کر رہ گیا۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تو شروع میں ہم نے جو ہے اس پر بہت سارے لطیفے بنائے، اور یہ بھی ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہے۔ پھر جوں دن گزرتے گئے، ہر کوئی جو ہے اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں دنیا کی ساری رفتار جو اس طریقے سے رک جائے گی، ہر طرف سناٹا چھا جائے گا۔ حالانکہ اس کی شروعات جو ہے چند ماہ پہلے دسمبر کے آخر میں ہی چین کے ایک شہر سے ہو چکی تھی، لیکن ہم نے کیا سمجھا کہ کہاں چین اور کہاں ہم تو بہت دور ہیں، ہم اس سے محفوظ ہیں، لہٰذا ہم نے اپنی رفتار کو اسی طریقے سے جاری رکھا جیسا کہ اس وقت تک کہ ہم چلے جا رہے تھے۔ لیکن اچانک جب سب کام کاج ختم ہو گئے اور گھروں میں بیٹھنے لگے تو پھر ہم نے اس بات پر سوچنا شروع کیا کہ کیا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ میں۔ عزیز ساتھیوں، علماء تو علماء، ایک ادنا سا ایمان رکھنے والا کمزور انسان، وہ بھی بلا کسی کنفیوژن کے یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہم پر آیا ہوا ہے۔ حاضرین، اس وبا سے بھلے ہم اس وبا کی چپیٹ میں نہ آئے ہوں، لیکن اس کے اثرات سے دنیا میں رہنے والا ہر آدمی بری طریقے سے متاثر ہو گیا۔ اس کی معیشت، اس کا کاروبار بالکل جو ہے بگڑ کر رہ گیا۔ عزیز ساتھیوں، جب یہ سب چل رہا تھا تو علماء اور ہم سب یہی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا بلا شبہ عذاب ہے، اور ہم کو جو ہے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، اپنے رب کے ساتھ میں رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو کافر وہ یہ بھی کہنے لگے کہ وبا کا اور استغفار کا کیا تعلق؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں، سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں، بار بار ہاتھ دھوتے رہیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں۔ یہی وہ چیزیں جو ہمیں وبا سے روک سکتی ہے۔ اپنی امیونٹی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ عزیز ساتھیوں، یہ بات صحیح ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ دین اسلام ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ہرگز بھی منع نہیں کرتا، بلکہ اختیار کرنی بھی چاہیے۔ اور اگر کسی وبا میں ہم ملوث بھی، وبا سے ہم جو اثر انداز بھی ہو جائیں تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہماری شریعت نے ہمیں کبھی بھی یکا و تنہا اور بالکل آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر قدم پر جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کا اعادہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہے استغفار کا انتظام کرنا چاہیے۔
آج دیکھیے ایک ایسا مہین سا جرثومہ ہے جو آنکھوں سے تو نظر بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ سادہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اس کو ایک وجہ بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل نوع اسلامی پر اپنے عذاب کا ایک ایسا کوڑا برسایا ہے جو کسی کو نظر تو نہیں آیا، لیکن ہر کوئی اس کے اثر سے جو ہے بلبلانے لگا اور اس کا اثر کو، اس کے سزا کو جو ہے محسوس کرنے لگا۔ عزیز ساتھیو، جہاں پر کاروبار کا ہر در و دروازہ بند ہو گیا، یہاں تک کہ عبادت گاہوں کو بھی تالے لگ گئے، چاہے کوئی بھی عبادت گاہ ہو وہ سب بند ہو گئے، لیکن امید کی کرن دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا چھوڑا، وہ کبھی بند نہیں ہوا، وہ تھا توبہ اور استغفار کا دروازہ۔ غفور رحیم کا یہ ہم پر کرم ہے کہ اس نے دروازہ ہمارے لیے کھلا چھوڑا، اور لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنے معاشرے کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ وہ کون سے گناہ ہم سے مرتکب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب ہم پر نازل فرمایا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک بات ذہن نشین کرنی لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں توبہ بھی وہی قبول ہوتی ہے جس میں بندہ جو ہے اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور میں اعتراف کرے اور پھر صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور پھر اس بات کا اعادہ کر لے کہ اس گناہ کی طرف کبھی مائل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان گناہوں سے ہمیں 180 ڈگریز کے زاویے پر ٹرن لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوں، جن کے حق تلفی کی ہوں، جن کے ساتھ میں ظلم کیا ہو، چاہیے کہ ہم ان سے رابطہ کریں اور ان سے معافی مانگیں اور پھر اللہ کے حضور دوبارہ جو ہے توبہ اور استغفار کریں۔ یہ ہے توبۃ النصوح جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے کئی بیان میں فرمایا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہی وہ آیات ہے جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی اور آپ کے سامنے درس کی شروعات کی۔ دیکھیے، آج اس وقت میں جب دنیا کے لوگ، سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اس کا ویکسین ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دوائیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اگر اس کام میں بزی نہیں ہے، مشغول نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے ان گناہوں کو یاد کریں کہ جو ہم سے دانستگی میں یا نادانستگی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوئے ہوں۔ اگر ہوئے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ بھی ممکن ہے ایسے کئی سارے گناہ ہوں گے، بڑے بڑے گناہ جس کے مرتکب تو ہم نہ ہوئے ہوں الحمدللہ، لیکن ہمارے اطراف میں ہوتے رہے ہوں، اس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے اطراف میں کی فحش کو اور برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم میں اس کی سکت نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت تم میں نہیں ہے تو اپنی زبان سے اسے برا کہو، اور اگر تم یہ بھی کرنے سے قاصر ہو تو پھر کم سے کم اس کو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن یقین جانیے اسے ایمان کا سب سے ہلکا اور سب سے نچلا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی پیرائے میں ساتھیوں، آئیے چند ایک ایسے گناہ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کی طرف نظر ڈالیں اور غور کریں کہ کیا یہ وہی گناہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عذاب ہم سب پر نازل کیا ہے۔ سب سے پہلی جو برائی نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے سود خوری کا نظام، سودی نظام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا سود لینے والے، دینے والے، گواہی دینے والے اور اس کا حساب لکھنے والے سب پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج دنیا کا جو کاروباری نظام ہے یہ یہودیوں کے سود کے پھیلائے ہوئے جال میں بری طریقے سے الجھ چکا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت پر آپ اگر غور کریں تو سود پر اس کا غلبہ ہے۔ انفرادی طور پر جو ہے ہم اپنے سیونگ اکاؤنٹ سے جو ہے سود
قبول نہیں کرتے. یہ ایک ہماری ہلکی سی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے اطراف میں جو پورے کاروبار ہیں جہاں پر ہم نوکریاں کرتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے سود میں بری طریقے سے ملوث ہیں. عزیز ساتھیوں، مادہ پرستی کی خاطر، مال کو حاصل کرنے کی خاطر ہم نے جو ہے حرام اور حلال اس چیز میں جو ہے فرق نہیں رکھا، اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار کو فروغ ملے اور ہمارے مال میں اضافہ ہوتا رہے. عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے، سود کی حرمت میں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ساتھیوں، افسوس، صد افسوس کہ اپنے کاروبار کو چلانے کی خاطر، اپنے مال کو بڑھانے کی خاطر، کاروبار میں فروغ کی خاطر ہم نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا. قولاً تو نہیں، لیکن ہمارا عمل دیکھیے. ہم اس معاشرے میں گھرے ہوئے ہیں جہاں پر سود کا کاروبار بالکل عام سا ہو گیا ہے. عزیز ساتھیوں، ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 باب ہیں اور ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور ان میں سب سے ہلکی اور کمتر درجے کے ادنا جو خرابی ہے وہ یہ کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. نعوذ باللہ. حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سود کی لعنت سے جو ہے ہماری ہمیشہ حفاظت فرمائے. دوسری ایک بہت بڑی برائی جو معاشرے میں عام ہے وہ ہے فحاشی اور زنا. آج یہ حال ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑے شہر، یہاں تک کہ گاؤں، ہر جگہ جو ہے فحاشی کے، جوئے کے، شراب خانے کے اڈے کھل چکے ہیں. دراصل ٹی وی اور فلموں نے جو ہے ہماری نوجوان نسل کے جو ہے اس کے ذہن کو پراگندہ کر کے رکھ دیا. آج عالم یہ ہے کہ عورتیں جو گھر کی زینت ہوا کرتی تھی وہ آج گھروں سے نکل کر دفتر میں، بازاروں میں، تفریح گاہوں میں ہر طرف موجود ہے. ہر ایک ایڈورٹیزمنٹ پر، ہر ایک اشتہار پر عورت ہی عورت ہے. آپ یقین کیجئے یہاں تک کہ شیونگ بلیڈز کی اور کریمز کی ایڈ ہوتی ہے تو اس میں بھی خواتین ہیں. اور کیا ضرورت ہے؟ عورت اور مرد اس آزادی کے ساتھ ملنے لگے ہیں کہ جس کی وجہ سے برائیاں جو ہے پنپنے لگی. زنا عام ہوتا گیا. ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں ریپ کے واقعات، عصمت دری کے واقعات روز بروز بڑھ رہے ہیں. بھائی بہن، ماں باپ سب ساتھ میں بیٹھ کر جب اریاں فلمیں یا اریاں ڈرامے وغیرہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں شرم کی رمق تک باقی نہیں رہتی. ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ خیر یہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن یہ جو مواد مہیا کرتے ہیں، جو تیار کر کے مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں، وہ بھی عذاب کے مرتکب ہوں گے. لہٰذا سورہ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اب دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی اعلانیہ طور پر ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور وبا ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے کبھی ان لوگوں پر نہیں ہوئی تھی. آج طاعون ایک وبا ہے اور آج ہم میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. آج اس وبا سے انسان جتنا پریشان ہے، اس کا ذکر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور نہ ہی کبھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ہمارے آبا اجداد یا ان سے پہلے کے لوگ کبھی اس وبا سے متاثر ہوئے ہوں. لیکن آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے
یہ گناہ بھی بھگتنے کے لیے تیار، اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ تیسری برائی جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام سی ہو کر رہ گئی ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی۔ عزیز ساتھیوں، ایک بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ ناپ تول کی کمی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی دکان چلاتے ہیں یا بنیے، ہم تو دفتر میں کام کرتے ہیں، ہم اس سے محفوظ ہیں۔ دراصل ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا کسی دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ اس جرم میں ملوث تھی، ان پر اللہ کا ایسا عذاب آیا، زمین کو اس قدر زور سے جھنجھوڑ دیا گیا کہ پوری قوم جو ہلاک ہو کر رہ گئی۔ دراصل ناپ تول میں کمی و بیشی یہ صرف خرید اور فروخت کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جھٹ پٹ اپنی نماز ادا کر رہا ہے، نہ رکوع ٹھیک سے کر رہا ہے، نہ سجود ٹھیک سے کر رہا ہے، اور نماز سے فارغ ہو گیا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا لقد تففت، یعنی تو نے اللہ کے حقوق میں جو ہے تطفیف کی، اس میں کمی کی۔ لہٰذا زکوٰۃ میں کمی بیشی کرنا، رکوع و سجود میں کمی بیشی کرنا، اللہ کے تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی و بیشش کرنا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، بچے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے میں سستی برتتے ہیں، ہم اپنے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ میں کمی و بیشی والا معاملہ فرماتے ہیں، حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم اپنی اشیاء فروخت کی قیمت بڑھا کر بیچتے ہیں، یہ سب ناپ تول میں کمی و بیشی کے تعلق میں آتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ گناہ ہے جس سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے آج خیر باقی نہیں رہی، اور ہمارے مال کی فراوانی کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اس میں برکت نہیں رہی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یعنی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی سے یا اس کے روزگار میں تنگی سے یا بادشاہ کے ظلم کے ذریعے اسے سزا دیتی ہے۔ اب یہ جو حالات ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اس کا آپ جائزہ لیجئے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ اس کا رزق جو ہے قطع کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے آج کے حالات کا، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کھلی ہے۔ کتنی کمپنیاں عمان میں، گلف میں یا دنیا بھر میں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اسٹاف کی سیلریز کو کٹ کر دیا ہے 30 سے 50%۔ کیا رزق کی تنگی نہیں ہے؟ کتنے ہی جگہ پر ہم یہ سن رہے ہیں کہ کتنی کمپنیوں میں چھٹنی ہو گئی ہے، کئی لوگوں کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ کیا یہ قطع رزق نہیں ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں کہ کس بات کی سزا ہے۔ معاف کیجیے۔ اس کے بعد ایک اور گناہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی یا زکوٰۃ میں جو ہے خرد برد کر دینا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں نماز کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ لہٰذا فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ میں نے بہت پہلے ایک عالم کا بیان سنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کم و بیش 67 ٹائم 67 بار کیا ہے۔ ویسے تو قرآن میں کسی حکم کا ایک بار آنا ہی کافی ہے، لیکن بار بار اس کا ذکر کرنا اس کی اہمیت کو اور اس کی فرضیت کو جو ہے اجاگر کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں،
زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرض حسنہ ہے جو آخرت میں ہمیں بہت زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ زکوٰۃ نماز کی ہی طرح ایک عظیم عبادت ہے۔ جس طرح نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بندے کو بندے سے جوڑتی ہے، اسی لیے اس کو قرض حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال پر 1 سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ یہ صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ ہم پر جو غریبوں کا حق ہے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے یا اس کا تخمینہ لگانے میں کمی و بیشی کرتے ہیں تو پھر اس کا عذاب جو ہے ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت پر تو ان کا عذاب ہوگا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی ان کے عذاب کی صورت یہ ہوگی کہ آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم جب زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر زمین میں چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہیں برستی۔ پھر یہ بھی ہے کہ بارش ہوتی ہے جس کے نتیجے میں فصلیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور عین فصلیں کٹنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے بارش ہو جاتی ہے اور تمام کے تمام فصل جو ہے اس کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب چاہے فصل کو بڑھا دے اور جب چاہے اس کو اس طریقے سے ختم بھی کر دے۔ عزیز ساتھیوں، ایک اور گناہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی۔ قرآن میں کتنی جگہ پر فرمایا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ صبح شام ہم دانستہ اور نادانستہ طور پر کتنی ہی بار اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دیتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ دشمن قوم کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے، اور پھر وہ قوم ان سے ان کے مال بھی چھین لیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہر طرف پریشان ہے، مشرق سے مغرب تک کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمان پریشان نہیں ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں تو اور بھی زیادہ برا حال ہے۔ مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں، جانوروں سے سستا مسلمان کا خون ہو گیا ہے۔ ہم پر ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کوئی موقع اس کا جانے نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ سازشیں رچی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کس طریقے سے بے دخل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے بھلا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی ہم نافرمانی کرنے لگے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دنیا میں ہم ظلم و ستم اس لیے سہ رہے ہیں، ہمیں مار جو پڑ رہی وہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہماری شناخت ایک مسلمان کی ہے، اس وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت میں ہمیں مار اس لیے پڑے گی کہ ہم دنیا میں مسلمان بن کر رہ نہیں سکے۔ جو کام ہم سے کرنے کے لیے کہے گئے تھے اور جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا گیا تھا، ہم عین اس کے برعکس جو ہے کام کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ غور کیجئے ہم جیسے گناہ گاروں کو کس قدر استغفار کا اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار ایک ایسی صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اگر صدقے دل سے توبہ کی جائے اور اللہ اسے قبول کر لے تو پھر سورۃ تحریم کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے جنت کا وعدہ فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور روز آخرت میں جو اپنے سائے رحمت میں ہمیں پناہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاک